آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتا۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقین کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو تین خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا، اس کی جڑ ہے ایک عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، وہ مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز میں، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچا لی۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ تین لوگ جو ہے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر قسم کھاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اسلام کی تین ہستیوں کو شہید کریں گے، ایک مولائے کائنات، دوسرے حضرت امیر معاویہ، اور تیسرے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ ان تینوں کے لیے جو ہے انہوں نے قتل کا، شہادت کا پلان بنایا، اور انہیں کہا ہم قتل کریں گے، کیونکہ ان تینوں کی وجہ سے جو ہے معاذ اللہ جنگیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تینوں اپنی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو جس نے حضرت امیر معاویہ پر وار کرنا تھا تو اس نے وار تو کیا، لیکن وہ وار جو ہے بہت ہلکا سا ان کو لگا اور وہ بچ گئے۔ اور حضرت عمرو ابن عاص کو جو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، تو اس دن اتفاق سے نماز فجر میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ مسجد ہی میں نہیں آئے، اللہ کو منظور تھا، اور اس طرح وہ بھی بچ گئے۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بدبخت، ازلی بدبخت اور انتہائی منحوس اور غلیظ انسان، یہ شخص نے اپنے ذمے پر لیا تھا کہ وہ مولائے کائنات کو شہید کرے گا۔ اس نے زہر میں خنجر بجھایا، اور زہر میں خنجر بجھا کر وہ کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچ کر اس بدبخت نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک عورت کے گانے کی آواز آ رہی ہے، خوبصورت آواز ہے گانے کی۔ جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ آواز سے زیادہ خوبصورت عورت کا چہرہ ہے، تو اس عورت کو کے متعلق اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کا تعلق بھی خارجیت سے تھا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح تو کر لوں گی، لیکن میں جو ہے وہ جو مہر کی شرط رکھوں گی، شاید وہ مہر ادا کرنا تیرے بس میں نہیں ہے۔ اور اس عورت نے، جس کا نام قطام تھا، اس بدبخت کو نے جب کہا کہ تو میرا مہر ادا نہیں کر سکے گا، تو اس نے تیخ میں آ کر کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو جو مہر کہے گی ادا کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ 3000 درہم کے علاوہ میرا مہر جو ہے وہ علی کا قتل ہوگا، اور معاذ اللہ علی پاک کی شہادت ہوگی۔ تو چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اس کو تو ایسا لگا کہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہی بات یہ کر رہی ہے، اس نے اس کو منظور کر لی۔ کسی عام شخصیت کا قتل نہیں، نبی کے وصی کا، نبی کے داماد کا، تمہارے اہل سنت کے چوتھے خلیفہ کا، شیعوں کے پہلے امام کا قتل۔
نا صرف میں فضائل پڑھوں گا، مجھے قتل علی کی وجہ پڑھنی، ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے کوئی عام شخصیت نہیں، ہمارا سب کچھ علی، ہم تو جائیں گے قاتل کے گھر تک، بالکل تاریخ میں ظلم ہوا، قتل حسین کا پیش یزید کر دیا، یہ نہیں پتا کہ پیچھے سازش کہاں سے تھی، بالکل قتل علی پہ بھی یہی ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم یہ قاتل ہے، کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے، کیا لالچ لیے گئے، زہر کہاں سے آئی، تلوار کہاں سے آئی، سازش کہاں پہ تیار ہوئی، کتامہ کو کس نے بھیجا، یہ سارے سوال ہیں جو آج بھی مذہب اسلام کے سامنے، آج چاہیے مسلمانوں کو، رمضان کا مہینہ ہر دن منا لیتے ہو، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھولو، سارا سال ہمیں کہتے ہو شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ کافر ہے، شیعہ صحابہ کو برا کہہ دے شیعہ صحابہ کو برا کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، لوگا سیالکوٹ میں اڈا پسروریاں، اتنا سیالکوٹ کا نمائندہ مجمعی سے میں ترجمان بناتا ہوں، ویڈیو کیمرے کی ذرے پوری دنیا میں میں دیکھی اور سنی جا رہی، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہم قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دیتے ہیں، جو بندہ نبی کے سچے صحابی کو گالی دے وہ کافر ہوتا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو علی کو صحابی کہتا ہے یا نہیں کہتا، اگر کہتا ہے جس نے منبروں پہ علی کو گالی دی اب بتا کافر تھا یا صحابی تھا، ہم نہیں کہتے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، تم علی کے قتل کی مذمت تو کرو، مذمت کرو تم، بلکہ میں بہت دور نہ جاؤں، یہ پچھلے چند مہینوں کی بات، نیوزی لینڈ کی مسجد میں نمازیوں پہ فائرنگ ہوئی، 40 کے قریب نمازی شہید ہوئے، پوری دنیا نے ان کے حق میں آواز اٹھائی، مسلمان کوئی تھا یا نہیں تھا، ان کا ظلم ہوا جی، مسجد میں قتل ہوئے ہیں، ہوئی پوری دنیا میں تحریک چلی، اتنی زور آور تحریک بن گئی کہ آخر نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو سیاہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے مسلمانوں کے گھروں میں آنا پڑا، عیسائیوں کے بچوں نے مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے دے کے انہیں معذرت نامے بھیجے، انہیں سوری کے کارڈ لکھ کے بھیجے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس کو تلاوت قرآن سے آغاز کیا، اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، وہ عیسائی عورت دنیا میں مثال قائم کر گئی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء نے کہا اس عیسائی عورت نے مسلمانوں کے دل جیت لیا ہے، اس نے مسلمانوں کے دل جیت لیا ہے، کہ وہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے مسلمان ہو گئی تھی، کہ وہ قرآن پڑھ کے مومنہ ہو گئی تھی، صرف اس نے یہ کام کر کے دنیا کو بتایا، جب اس سے صحافیوں نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا، اس نے اس لیے کیا ہے کہ قاتل کا تعلق میرے قبیلے سے ہے، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میرا تعلق مقبول سے ہے، قاتل سے نہیں ہے، اور غیرت کر رمضان کے مہینے میں مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھول اور بتا جو کوفے میں قتل ہوا ہے تیرا تعلق قاتل کے ساتھ ہے یا مقتول کے ساتھ، ہمیشہ جس کا تعلق کوئی نہ ہو وہ صرف مذمت کرتا، جس کا تعلق ہونا اس کا ناحق مارا جائے اسے چین نہیں آتا، وہ کہتا تب تک سکون نہیں پاؤں گا جب تک قاتل انتقام کو نہ پہنچے،
تمہاری مسجدوں کی خاموشی صرف مذمت، ہمیں بے چینی ہے. ہمارے پیر کا قتل، ہمارے رہبر کا قتل، ہمارے امام کا قتل، ہم نے لگانی ہے کھوج، چاہے ہمیں سر دینا پڑے. کم از کم نسلوں کے سامنے ہم تو شرمندہ نہ ہوں. صرف اکٹھے ہو کے ہم علی کا کردار پڑھیں، دو حسینے پہ مارے اور گھروں کو چلے جائیں. جرت پیدا کرو، علی کے لیے گھروں سے نکلنا سیکھو. آؤ بتاؤ کہ علی کے قتل کے پیچھے وجوہات کیا تھی. اندھا قتل ہو جانا جی، کہیں اندھا قتل، چوک چوراہے میں قتل ہو جائے، قاتل کا سراغ نہ ملتا ہو. سب سے پہلا سوال ہر انسان کے ذہن میں آئے کہ جو مارا گیا ہے نا، پتہ کرواؤ اس کی دشمنی کس کس سے تھی. آؤ علی کے قتل کی تفتیش یہاں سے شروع کرتے ہیں. علی کی دشمنی کس کس سے تھی؟ مجلس میں پڑھ چکا، نعرے میں لگوا چکا، داد میں لے چکا. جو ایک خطیب کی بھوک ہوتی ہے وہ میری پوری ہو گئی. اب دینا میں نے صرف پیغام، دشمنی کس کس سے تھی. اگلا سوال فوراً، یہ بات اگر میں حق بجانب کہوں تو آپ بولیں. ہر ایک انسان کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ قتل ہونے سے پہلے اس کی آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی. قاتل پکڑے جائیں گے، تھوڑا آپ نے مضبوط رہنا ہے. قاتل کے گھر تک میں جاتا ہوں، یہ ہاتھ ہوگا قاتل کے گریبان پہ. انتقام تو تب لیں گے نا جب میرا 12واں آئے گا، پھر تو قبروں سے نکال نکال کے پوچھیں گے. ابھی تو صرف نامینیٹ کرنے ہیں، نامزد کرنے ہیں کہ بندے تھے کون. آئیں تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ علی کی آخری دنوں میں لڑائیاں کس کس سے ہوئیں. تاریخ کے، جب میں نے تاریخ سے یہ سوال کیا تو تاریخ پہ خوف کا پسینہ آیا. تاریخ نے منہ بدلنے شروع کیے، تیور بدلنے شروع کیے. نہ ڈھونڈ علی کے قاتل، کیونکہ علی کی آخری لڑائیاں کافروں سے نہیں ہوئیں. میں نے کہا تاریخ میرا کچھ جاتا ہے جائے، میں سر دے دوں گا، میں لہو کا قطرہ دے دوں گا. مجھے اپنے مرشد کا قاتل چاہیے. مجھے بتا علی کی آخری دنوں میں لڑائیاں کیسے ہوئی تھی. تاریخ نہ کہ پھر اگر تو نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال لیا تو پھر سن، علی کی آخری جنگ یا صفین میں ہوئی تھی یا جمل میں ہوئی تھی. اب قاتل ڈھونڈنا آسان ہو گیا. تیری جھونپڑی چلتی ہے تو چلے، علی کا قاتل یا صفین میں ہے یا پھر جمل میں ہے. بتاؤ صفین کس کے ساتھ تھی. بڑی آسانی سے تو نے لکھ دیا تاریخ کی کتابوں میں اجتہادی غلطی تھی. ادھر بھی مسلمان نام نہاد، ادھر بھی مسلمان، دونوں طرف کے افراد مارے گئے. قرآن کہتا جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی. مولوی تھوڑا حوصلہ کر کے مجھے صرف اتنا بتا، صفین میں ادھر علی ہے ادھر علی کا مخالف ہے، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے. شہید کس طرف کے لوگ ہیں؟ یا پھر مورخ جرأت پیدا کرے وہ کہے کہ جو علی نے مارے تھے وہ ناحق مارے تھے. تو علی کو ناحق کہہ کے دیکھ، تو کہیں بھی حق کا نہیں رہے گا. میں نبی کی حدیث یوں زناٹے دار تماچا سمجھ کے تیرے منہ پہ ماروں گا، جس میں نبی نے کہا حق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے. نبی نے کہا حق ادھر پھیرنا جدھر علی پھر جائے، حق ادھر پھیرنا اگر علی پھر جائے. اس کا مطلب علی مسجد میں ہے، حق مسجد میں ہے. علی ممبر پہ ہے، حق ممبر پہ ہے. علی جمل میں ہے، حق جمل میں ہے. علی صفین میں ہے، حق صفین میں ہے. اب مجھے یہ نہ بتا علی کے مقابلے پہ آیا تھا، آئی تھی، جو بھی علی کے مقابلے پہ آیا علی کے مقابلے پہ نہیں آیا، حق کے مقابلے پہ.
حق کے مقابلے میں جو آئے جب آئے جہاں سے صفین میں یوں ہزاروں. اور علی کے مقابلے پہ حالت کیا ہوتی ہے جب علی کے سامنے انشاءاللہ 24 جون 4 گھنٹہ اگر سیالکوٹ کینٹ آپ کے سامنے بشرط زندگی و صحت ساتھ سے امام زمان کی کچہری سے موصول ہوئی تو آپ کے سامنے ڈیوٹی ہوگی. علی کے سامنے جو صفین میں کھڑے تھے مالک امیر المومنین نے مالک اس طرح سے کہا مالک ان پہ حملہ کر کے. مالک علی کا کمانڈر تھا, اتنا بہادر تھا, دراز کا تھا. جناب مالک سرکار گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے. علی کے جانے سے پہلے مالک جاتے تھے جسے علی سپہ سالار بنایا. جب یہ اس کی شام میں فرعون شام کی حکومت تھی نا تو اس وقت یہ بار بار مولا علی کو خطوں کے ذریعے دھمکیاں دیتا تھا, خطوط لکھتا تھا, بار بار خط لکھتا تھا. مولا علی ایک خط کا جواب دیتے, ایک خط کا جواب دیتے. ایک دن علی جلال میں بیٹھے تھے. علی فرمایا کیا یہ ظاہر ہے, یہ روزانہ کاتب بھیجتا, روزانہ کوئی نہ کوئی قاصد بھیج دیتا. مولا علی نے اپنے نوکر کو بلایا, نام تھا اس کا ترما بن عدی. علی نے فرمایا ترما وہ بار بار وہ شام سے خط لکھ رہا ہے اور بار بار مجھے جواب دینا پڑتا ہے, تو میرا خط لے کے جائے گا؟ ترما نے کہا بادشاہ خط دے, آج کے بعد خط نہیں لکھے گا. اوے علی کے نوکروں تیری جوتی پہ جوانیاں مارو, اور میرے بادشاہ کا کلمہ پڑھنے والوں, میرا مالک تو خط دے, میں اسے جواب کے قابل چھوڑوں گا نہیں. جناب ترما, کیونکہ میں نے جناب مالک کی مثال دی تھی, دراز قد کہا تو میرے ذہن میں جناب ترما آ گیا. جناب ترما بھی بڑے دراز قد تھے. ترما بن عدی بن حاتم تائی, یہ ان کا شہر ہے. اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہیں, ادھر اہل اسلام کی توجہ کا طالب ہوں. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا, جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے, ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. میرے امام فرماتے ہیں, میرے حسین فرماتے ہیں, مدینہ المنورہ سے لے کر کے میدانی کارزار تک بڑے بڑے مصاہب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے گئے, بڑے بڑے ظلم و ستم کا سامنا کیا. اللہ اکبر. کہیں پیاس کے ذریعے میرے حسین کو پرکھا جا رہا ہے, کہیں پیاس کے ذریعے میرے حسین کا امتحان لیا جا رہا ہے, کہیں معصوم علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کر کے میرے حسین امتحان دے رہے ہیں, کہیں سکینہ کے بخار کو دیکھ کر میرے حسین امتحان دے رہے ہیں, کہیں عباس علمدار کے بازوؤں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کہیں جوان علی اکبر کی جوانی کو دیکھتے ہوئے یعنی صبر و تحمل کا آپ ایک ایسا پیکر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. دنیا والوں کو میرے حسین نے یہ پیغام دیا کہ زمانہ ستائے تو دینا دعائیں, زمانہ ستائے تو دینا دعائیں, مگر تم ستانے کی کوشش نہ کرنا.